کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یار آپ نے فری لانسرز کا جناب میں اگر کہوں کہ دادا بننا ہے تو یہ میرے خیال میں غلط ورڈ نہیں ہوگا, مطلب آپ نے کوئی بائی پلانڈ یہ چیزیں کی ہیں؟ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اٹ جسٹ رینگ دا بیل, کپل شرما شو. میں کہا کہیں یہ نہ بھی کہنے لگے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہی ہوں, تو میں کہا کہیں اس سائڈ پہ نہ آ جائیں. تو جی سر, اللہ کی دین ہے سر, محنت کا پھل رائے گاہ نہیں جاتا, لیکن یہاں پہ محنت سے زیادہ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے سر. یہ معاملہ ایسی محبت کا ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی. رائٹ, اب میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. میں نے جو کچھ بھی کیا پچھلے 7 سالوں میں, 2016 سے اس داستان کا آغاز ہوا تھا ماشاءاللہ, اور 2023 کے دسمبر 31 پہ پبلکلی دوسری دفعہ بتا رہا ہوں اس کا اختتام ہوگا. اچھا, علم و تدریس کا مینٹرشپ پارٹ ادھر ہی رہے گا. تو مطلب کہ یہ تو آپ نے ہمیں آنر دی کہ آپ نے جناب ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر یہ چیز ریویل کی ہے سیکنڈ ٹائم. تھینک یو سو مچ سر. یہ پہلے آر جے احمد کی لیکن چلیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ آگے بھی تو کچھ فیوچر پلانز ہوں گے تو اس پہ ہم تو, لیکن اس 7 سال میں بہت پیار ملا بے شمار. باقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کی ناکامی کی وجہ سے وہ جو ملازمتیں وعدے کریٹ, جاب اپرچونیٹیز کریشن, وہ نہیں ہوا تو کووڈ-19 میں مرتا کیا نہ کرتا, انٹرنیٹ پہ آیا, وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑا کام میرا آسان ہو گیا, تھوڑا کام آسان ہو گیا. ٹھیک ہے, وَتِزُ منتشا وَتِزُلُ منتشا, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کچھ کہنے کو نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا سر, میں نے خود بھی آپ کے سیشنز اٹینڈ کر رکھے ہیں اور آپ کی ویڈیوز تو بے تحاشا ہم نے دیکھ رکھی ہیں. تو اکثر میں نے دیکھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا پرسن ہو ہیز ویری لو آئی کیو. واہ جی واہ, بڑا ہوم ورک کر کے آئے ہوں سر, واہ, آئی ایم لونگ دس. تو یار ایسا کیوں کہتے ہیں, مطلب لو آئی کیو والا بندہ اتنا بڑا بیڑا فری لانسرز کا کیسے اٹھا سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ بلیو دس. میں آپ کو بھی 10 منٹ میں پروف کر کے دیتا ہوں. رائٹ, ٹھیک ہے, اور جب میں انیبل ٹو پروف ہو جاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرا آئی کیو لو ہے. چلے بڑا کہ میں مار دی تھی, عقل مند تو میں بڑا ہوگا نہیں میرے سے پروف. اچھا خیر, مذاق اپنی جگہ. مجھے بیسک چیزوں کو اپریہینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. میں ٹیوب لائٹ ہوں مثال کے طور پہ, ابھی آپ مجھے چیخنا چلائیں گے نا تو میں تو 2 منٹ سوچتا رہوں گا یار یہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, رادر دین رسپونڈنگ. رائٹ, حالانکہ میرے پاس رسپانس دینے کے لیے بہت کچھ ہوگا. رائٹ, تو بعض اوقات مجھ کو سنوں کے چلا جائے گا. مجھے, میں نے بتایا نا عقل مند میں بڑا, مجھے آدھے گھنٹے بعد سمجھ لگتی ہے کہ اس کو جواب کیا دینا تھا. اچھا, اب یہ جو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے آئی کیو کی, اٹ آل سٹارٹڈ ود بیسک, جو ہمارا ایک سرکاری ادارے کا پریلیمنری ٹیسٹ ہوتا ہے. رائٹ, تو وہ پریلیمنری ٹیسٹ تو میں نے اوکھے سوکھے کلیئر کر دیا تھا. جب میں گیا نا جناب علی, بول دیتا ہوں, آئی ایس ایس بی دینے کوہارٹ, اچھا زبردست, وہ وہاں پہ وہ آئی کیو کے ٹیسٹ آئے جہاں پہ مجھے پہلی دفعہ اپنی شارٹ کمنگ کا اندازہ. حالانکہ والد صاحب نے آپ کو اپنے راہ پر چلنے کی پوری کوشش کی انہوں نے. ہاں, وہ تو ظاہر ہے بیکاز میں جگتی پوچھتی فوجی ہوں. ایگزیکٹلی, میرے پردادا برٹش آرمی, میرے دادا برٹش آرمی اور ابو پاکستان آرمی. تو اس خاندان میں اس وقت ماشاءاللہ 2 سرونگ, میں رینک نہیں بتانا چاہتا کہ پھر ویسے انفلوئنس ہو, تو خاندان میں تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. ہوا کیا کہ میں نے بتایا نا, جب میں وہاں پہ اپیئر ہوا تو آئی ریئلائز کہ میری شارٹ کمنگ کیا ہے. اور واپس آ کے آئی ہیڈ دس ڈسکشن ود مائی فادر, ان کو بھی پہلی دفعہ ہی پتہ لگا. میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا, وہ کیا ہے, وہ شیپ سے نہیں ہوتی. جی, ایک سرا ادھر ہے ایک شیپ کا, اچھا ایک سرا ادھر ہے شیپ کا, ایک سرا ادھر ایک شیپ کا. اب بتائیں چوتھا کون سا ہوگا؟ اس سائڈ پہ ادھر ہوگا. ٹھیک ہے نا جی, بالکل. میرے نہیں ہوتا ادھر. اچھا, آپ کو کر لو جو کرنا, میرے نہیں ہوتا, جو مرضی کر لو یار. اب 1 3 9 18, اب مجھے کیا پتہ اس سے آگے کیا ہے. تھوڑا مجھے اپریہنشن میں پرابلم ہوتا ہے. ورڈ از اپریہنشن میں. یہ دنیاوی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اب فلپ سائڈ میں بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا مذاق اڑاؤں یہاں پہ اور لوگوں کو کچھ. ایک تو فوڈ فار تھاٹ ان سب کے لیے جن کو معاشرے نے کہا کہ تم لو آئی کیو. ایگزیکٹلی, آئی واز کمنگ ٹو دس پوائنٹ. ایک تو فوڈ فار تھاٹ ڈزنٹ میٹر, یہ دنیاوی پیرامیٹرز ہیں نا. اب بہت کوشنٹس ہوتے ہیں, آئی کیو, ای کیو, سو اینڈ سو فورتھ. میرا انٹیلیجنس
کوشچن جو ہے وہ مٹ ہے اچھا فار ڈسکشن سے, ٹھیک ہے, مان جائے نا. ٹھیک ہے. سر میرا EQ اچھا ہو سکتا ہے, ایمپیتھی. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے سارے کھانے ہی فٹ ہوں. ایگزیکٹلی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی شارٹ کمنگ ہے نا, رائٹ. اللہ پاک آپ کو کچھ ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے جو اس شارٹ کمنگ کو اوور کم کر لیتی ہیں. رائٹ. یہ کہنے کا مقصد تھا. تو میں نے یہ پہلی بات LCT میں کی, لائف چینجنگ ٹریننگ 7 ویکس. رائٹ. اور 7 ہفتے آدھا ٹائم تو میں نے انہوں نے ایک کنونس کرنے لگا کہ میں واقعی لو IQ. اچھا اچھا. تو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ آئی ایم دا لوئسٹ IQ انڈیویجول ان دس روم. لیکن میں نے پوری کہانی سننے کے بعد میں پھر بھی نہیں مانوں گا, اور میں اس کو یہی لوں گا کہ لوگ آپ کو روڈ کہتے ہیں, لیکن آئی فاؤنڈ یو ویری ڈاؤن ٹو ارتھ ماشاء اللہ. تو میں ابھی بھی یہی سمجھو کہ آپ آجزانہ طور پر یہ بات کرتے ہیں, اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام سے نوازا ہے ماشاء اللہ. لیکن جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اس کے علاوہ تو کوئی بات آگے ہو نہیں سکتی نا. ایگزیکٹلی. یہ روڈ والی بات پہ یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی, یہ کیوں سوشل میڈیا پہ یہ نوشن گیا ہے, اور یہ گیا بھی میرے پیئرز کی جانب سے ہی ہے. یہ بچوں سے نہیں ہو سکتا. بچوں کو پتا میں نے ان کے لیے اپنے سالوں سال سرو کر دیے, اور وہ مجھے اتنا ہی سراہتے ہیں. میں یہاں پہ ایک حمزہ ایک بات بولوں, جی سر, میں نے آن ریکارڈ بول رہا ہوں. میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ تھی پتہ نہیں کس کی, عمر چودھری کی, اس میں بھی یہی بولا. اچھا. عاطف اسلم ون سیڈ کہ اس ملک میں اپریشیٹڈ ہونے کے لیے یو ول ہیو ٹو ڈائی. ایگزیکٹلی. ہاں, مرنے کے بعد آپ کی لوگ تعریف. سر نہیں, میں آپ کے سامنے ایگزامپل نہیں, غلط نہیں. جو بات دیکھو, کالز لیٹس جسٹ کال دا فیکٹس ہیئر اور اسٹیٹ دا فیکٹس ہیئر. بہت پیار دیا. میں کیوں جھوٹ بولوں, خیبر سے لے کے گلگت بلتستان تک جدھر جاؤں وہاں پہ اتنا پیار, اتنا کچھ ملتا ہے. بچوں کے اینڈ پہ یہ بات نہیں ہوئی. یہ ہوا کہاں پہ جو مجھے سمجھ لگتی ہے, اگین سائنٹیفکلی اگر میں دیکھوں, میں ہر چیز کی ڈیپتھ میں جاتا ہوں. رائٹ. میں ایک انسان ہوں, میں ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتا. ایگزیکٹلی. کوئی سوال پوچھ رہا ہے میرے پہ, کہ میرے در پہ کھٹکھٹا رہا ہے, یعنی کہ ان باکس پہ آ گیا. جی جی ایگزیکٹلی. ایک تو میں دسیا نا, میں سیاںا بڑا, ہر پلیٹ فارم میں میری پریزنس ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. ٹک ٹاک پہ جا کے اگر مجھے ان باکس کر رہا ہے, میں نے جواب نہیں دیا, اس نے یہ سوچ لیا یہ اکڑالو ہے یہ فلاں. تو میری نظر سے گزرا بھی نہیں ہوگا. گزرا ہوگا تو میں کیوں نہ جواب دوں یار. اچھا سر, اسی سے جڑا ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ انسان لازمی بات ہے تگودو کر بھی رہا ہوتا ہے, پیسہ کمانے کے اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں, لیکن ایک فیم بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ فیم ملنا چاہیے اسے. تو ڈو یو انجوائے فیم, مطلب اچھا لگتا ہے آپ کو, مزہ آتا ہے؟ 100%. رائٹ. یہ بھی آن ریکارڈ بات. ٹھیک ہے, کیوں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یار نہیں لوگوں کو نا, میری بات کرو نا, چھوڑے نا لوگوں. جی سر. 100%. یس a big fat yes. شاہ رخ خان کو انگلستان میں آج سے چند سال پہلے ایک سوال پوچھا گیا کہ ڈو یو ویئر ڈسگائز وین ان پبلک, یعنی کہ چھپتے ہو یا کچھ کرو. کہا ہیل نو, آئی ورکڈ سو ہارڈ فار دس ڈے. دماغ خراب ہے, میں لوگوں سے چھپوں. ایگزیکٹلی. میرے مزہ تو یہ آئے گا, میں تو انتظار میں ہوں کوئی ایسا آئے جو میری ٹیم کا, جو میرے کولیگز کا, رائٹ, وہ انٹرویو کرے میرے بارے میں. سر آپ کو ایسے ایسے انکشافات ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میرا یہ سارٹ آف لائک کا یہ میری انتھیوزیازم کو ایسکلیٹ کرنے کے لیے, ایلیویٹ کرنے کے لیے یہ ڈوپامین کا کام کرتا ہے. یہ اچھا, لوگوں کا سراہنا, ایگزیکٹلی, پیار دینا. لو اٹ بائی ایوری اسٹیچ آف امیجینیشن. میرا دماغ خراب ہے, میں نے اس دن کے لیے اتنی محنت کی ہے تو, اور یہ نہ لوں میں. اچھا, جہاں فیم ملتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں ہیٹ تو ملتا ہے, تو ہیٹ کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں یا نہیں؟ انجوائے کوئی نہیں کرتا. اچھا, کافی سارے لوگوں کو کہتے سنا نا کہ یار وی انجوائے دا ہیٹ ایز ویل, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب مجھے جو گلاس آدھا بھرا ہوا آدھا خالی, مجھے جو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ میں نہ کسی کو 1 روپیہ لیتا, ایگزیکٹلی, ایسا تو ہے, نہ میں نے کسی کو کوئی کورس بیچا یا کوئی ٹریننگ بیچی یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے میرا. یا آج آپ میرے دفتر بیٹھے ہوئے ہیں, ایگزیکٹلی, اس کی یہ ویڈیو بھی آپ دکھا سکتے ہیں, اور صرف اسی کی دکھائے گا جی, اور ورک سپیس کیونکہ وہ خواتین وغیرہ وہ نہیں پسند کرتی. ٹھیک سر. سر میرا ٹائم ہی لگا ہے نا سمجھانے اور پڑھانے میں, ایگزیکٹلی, ان 7 سالوں میں, اور وہ بھی کوئی اجرت لیے بغیر. ایگزیکٹلی, ایسا ہی ہے. تو پھر میں گلا کیوں سنا؟ میرا سوال یہ, پھر میں گلا کیوں سنا جی؟ تو وہ جب مجھے سناتے ہیں نا تو ہاں میٹر ہو جاتا ہوں میں بعض اوقات. اچھا, غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یار مطلب کوئی لینا نہ دینا نہیں. مثال کے طور پہ
کچھ طنز و مزاح کی بات ہو جائے جی سب ٹھیک ہے, باتیں بہت زیادہ لمبی کرتا ہے. اچھا اوکے, اگر آپ ججمنٹل ہیں ڈیجی سکلز کی ویڈیو سے, وہ تو مجھے بولا گیا تھا کہ 24 گھنٹے کا کورس کمپلیٹ کرنا ہے, میں اس میں ظاہر ہے تھیوریٹیکل باتیں بولوں گا. آپ میرا یوٹیوب دیکھ لیں سر. پھر چنگا بلا مجھے میٹر کر دیا. ایک کنٹروورسی نے کچھ سال پہلے, جہاں پہ ایک ایسی بات میرے سے منسوخ کی گئی جس کا کچھ نہ سر نہ پیر. رائٹ. اللہ بخشے جتنے بھی ہیٹرز ہوتے ہیں, وہ جب شاید ان کو وہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر کچھ آپ پہ تہمتیں لگائیں گے, وہ آپ پہ الزام تراشی کریں گے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ ایک مومن کے لیے جھوٹے ہونا اتنا ہی کافی کہ بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے بول دیں. ایگزیکٹلی. تو ہر قسم کی جب آپ کو فیک چیزیں آپ سے منسوخ کی جائیں, پھر آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب میرا کورس چلا گیا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, یہ لوگوں کو بہت بڑی لگتی ہے, میرے نزدیک یہ سب سے چھوٹی بات ہے, کیونکہ اتنی بڑی انٹرنیٹ اسپیکٹرم ہے, اس کو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں روک تھوڑی سکتا ہوں کسی کو, میں ہوتا کون کسی کو روکنے والا. اب کورس بھیج دیا 5000 کا یا 500 کا جو بھی پرائس ہے مثال کے طور, جو وکٹم ہے نا اس سیانے نا وہ میری طرح عقل مند نکلیا ہے, ہائی آئی کیو. تھوڑے عرصے بعد انہوں پتہ لگا یہ تو سب کچھ فری پہ ہے, اور وہ روتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تم نے کہ آپ کے نام پہ چونا لگا ہوا بیٹھا ہے. نہیں. اچھا نہ سر, وہ اس بات پہ آ جائے تو مسئلہ نہ حل ہو جائے. اچھا, وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے ایک ادارہ کھولا, اچھا رائٹ, الگ نام سے, ٹھیک, اور تم نے وہ کورس بھیج دیا. اچھا, تو ہمارا ویری ہائی آئی کیو. ویری ہائی آئی کیو سر. پھر میں کیا, اچھا ویسے جنرلی جو لوگ آن لائن سروسز میں ہیں وہ جانتے ہیں, جن کے اچھے نام رکھتے ہیں, کہ آپ کا کوئی کورس اویلیبل نہیں ہے, اور آپ سے کورسز کے متعلق کافی سارے سوالات بھی ہو چکے. لیکن میں ذرا ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کے ساتھ کسی نے تصویر بنائی اور پھر کورس بھی لانچ کر دیا اور لاکھوں کما لیا, کم از کم لاکھوں کا تو میں لفظ یہاں پہ بول سکتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کیس ازیوم کر لیتے ہیں کہ لیٹ ازیوم کہ آپ کوئی کورس بنا دیتے ہیں, وہ کتنا چلے گا؟ مطلب جتنا پیار آپ کو مل چکا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا یہ آنسر کیجئے گا. نہیں, مجھے لگتا ہے الٹا ہوگا. اچھا, مطلب آپ مجھے پیار ملا اسی وجہ سے ہے کہ میں نے اپنا وقت صرف کیا ہے رمضان شریف میں for the last 6-7 years. اس سال نہیں ہوا, تبھی تو فیصلہ کیا کہ اب میں جسٹس نہیں کر سکتا نا پڑھائی کے ساتھ. اب میں صرف مینٹرشپ رول لوں گا اور اسکیلنگ اپ پہ بات کروں گا, کیونکہ کوئی آپ کے در پہ آئے اور آپ اس کو خالی ہاتھ بھیجیں, بڑی دل بوجھل ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, بڑا مشکل کام ہے یار. ایسا درد دل سب کو مل جاتا کاش. نہیں, یہ درد دل نہیں, یہ نارمل انسانیت والی بات ہے. اچھا, تو نہیں کر سکتا نا یار. میں اس دفعہ ٹرائی کیا رمضان میں, گھنٹے ڈیڑھ بعد میری کمر جواب دے جاتی ہے. میرے خیال میں نے اتنا بولا اپنی کمر کے بارے میں کہ یار آئی ایم سفرنگ فرام دس پین فار لاسٹ 12 ایئرس ناؤ. میں گھوڑے سے گرا تھا 2012 میں, نہیں 12 نہیں 11 23 ہے نا, 2012 میں ناران کاغان میں گھوڑے سے گرا تھا. رائٹ. تو اس دفعہ بس اب ایج کے ساتھ ساتھ نہیں بیٹھا گیا. پھر بچہ ابھی بھی وہی سوال پوچھتا ہے تو نہیں ہوتا, جسٹس نہیں کر پا رہا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حقیقتاً اگر میں پرائس لیبل کرتا اپنے کورس کو تو میں نے بھی سنانی ہے سی. اچھا, مجھے لگتا ہے پیار ملا اسی وجہ سے کہ لوگ بچے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے اس نے اتنی محنت کی ہم پہ, ٹھیک ہے, اس نے ہمیں کمیونٹیز بنا کے دی ہیں, چاہے وہ فیس بک گروپ ہو لرن فری لانسنگ ود شام سر ہو, چاہے وہ انگلش کا گروپ ہو, چاہے وہ میرا نیوز لیٹر ہو تھرو ڈفرینٹ میڈیمس, یا پھر لیٹس کنیکٹ ہو. ایگزیکٹلی, مطلب لوگوں کو پتہ ہے کس نے بغیر کسی مقصد کے کیوں. اور لیٹس کنیکٹ میں تو میں کہہ رہا ہوں میں ہوں ہی نہیں, آپ کو میں نظر ہی نہیں آتا, پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں, وہ عزت اور وہ پیار نہیں ملنا تھا. چلے سر ٹھیک ہے, مان لیا کہ آپ نے مان لیا اچھا کہ فری کر دیا آپ نے, مطلب سوچا کہ یار اس قوم کو فری میں دینا ہے سب کچھ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فری کی اس طرح عزت نہیں ہوتی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس قوم نے وہ عزت دی. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے فری کیا کیوں آخر پھر, مطلب کوئی ریزن تو ہوگی نا کوئی پیچھے اس کے. ہاں, 2016 میں میرے کاروبار میں بہت بڑا ڈپ آیا. اچھا, ہاں, اس کا اپنا ذکر ابھی میں کوٹ بولوں تو شاید آپ کی سماعتوں سے اور آپ کی نظروں سے گزرا ہو.
تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکشن میں تو انہوں نے کہا پتر تینے جو آندہ اگلے انہوں سکھا دے. گریٹ. تو مجھے تو یہی آتا تھا, اس کے علاوہ اور تو کچھ آتا نہیں تھا. لیکن اس کے بعد چکر دیکھو ذرا, صرف فری لانسنگ آتی تھی اور بعد میں کیا سیکھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایگزیکٹلی, SEO, business development, and I take a lot of pride in business development. ایگزیکٹلی. بلاگنگ ہو گئی پھر. اور اس کے بعد communication skills. ماشاء یہ سب کچھ ان کو سکھانے کے چکر میں خود سیکھا نا, پریکٹس کیا. ایگزیکٹلی. اب آپ آ رہے تھے تو ویڈیوز بن رہی تھیں. ایگزیکٹلی, یہ بالکل. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نیا کورس بن رہا ہے اور اس میں ہم گوگل PPC کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. پیڈ تو نہیں ہے نا سر؟ میرا سے پیڈ کا تعلق کیا ہے, میرے سے پیڈ کا تعلق کیا ہے؟ میں زبردست. مزے کی بات, آ گیا, چھا گیا اور چلا بھی گیا, اور ابھی تک سوال یہی پوچھا جائے گا پیڈ تو نہیں ہے. اور یہ اس کی جو گونج ہے نا وہ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیے گا. انشاءاللہ. نہیں, میں آیا واقعی مطلب کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا, بڑے بہترین پروفیشنل انداز میں آپ چیزوں کو ریکارڈ کر رہے تھے. اچھا سر, اکثر آپ کو ہم نے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اپ ورک ہے, اپنا فائور ہے, جو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں, مطلب یہ سب کچھ نہیں ہے, مطلب اس سے آگے کی بھی دنیا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہے؟ میں سمجھا آپ کہیں گے یہی. نہیں, اوکے. تو مطلب آپ کا کہنا تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایجنسی بنائیں, کمپنی بنائیں, آغاز ہے, CEO بنائیں. ہاں وہ ایگزیکٹلی. تو وہ آپ کا سٹارٹ ہے اور آپ کا آغاز ہے, اختتام نہیں ہے. یا آپ کے وہ مقصد زندگی نہیں ہو سکتا, یا پھر آپ اس کو ایز اے گول نہیں کنسیڈر کر سکتے, منزل نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, رائٹ. لیکن جب ہم کوئی ایجنسی بناتے ہیں, ایون میں خود بھی اس چیز کو فیل کر رہا ہوں اپنے آفس کے اندر یا اپنی کمپنی کے اندر بھی, کہ جو ٹیم سلیکشن ہے, یا لوگوں کو رکھنا ہے اپنے ساتھ, ٹیم مینجمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ مطلب آپ نے تو پیسے ڈبوئے بھی ہیں, کمپنیاں بنائی بھی ہیں, چلا بھی رہے ہیں, تو یو ہیو ویری گڈ ایکسپیرینس. تو میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ کی کیا. میں نے جتنا کمایا نا وہ سارا کا سارا تجربہ ڈبونے کی وجہ سے ہے. So I've learned from my failures. Team building is the core or is the backbone of every business. Exactly. If you do not have team جو کہ آپ کے کاروبار کو آپ کی presence اور absence میں چلا سکتی ہے, then you are stuck. So اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ number one thing you need to look for when you are hiring a resource to work with you. یہاں پہ ایک بات غور کیجیے گا, to work with you, not for you. جب آپ اس کو اپنے لیول پہ لے کے آتے ہیں نا, رائٹ, آپ اس کو اپنا کولیگ بناتے ہیں rather than employee, تو آٹومیٹکلی پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے فریکوینسی لیول پہ. ٹھیک ہے. وہ بھی اپنے آپ کو قداور محسوس کرتا ہے آپ کے ادارے میں. ٹھیک ہے. اس کا بھی فیڈ بیک, اس کی بھی ان پٹ اتنی ہی ویلیویبل ہے جتنی آپ اپنی سمجھتے ہیں. رائٹ. تو وہ اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھتا ہے ریسورس. ٹھیک ہے. ان کنٹراسٹ یہی لیڈرشپ کا بیسک پرنسپلز ہے, جس کی بیس پہ لیڈرشپ کا جو پورا کا پورا منترا ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. رائٹ. یو نیڈ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, بٹ یو نیڈ ٹو انشور کہ یور ریسورسز who work with you are given their due importance and or value. جو بھی ریسورس آپ اپنے ادارے میں انکلوڈ کرتے ہیں, یاد رکھیے گا ایک چیز دیکھیے گا اس کے اندر, وہ ہے انٹریگریٹی. انٹریگریٹی کہ آپ اس کے اندر وہ پیشن دیکھتے ہیں, وہ جذبہ دیکھتے ہیں جو آپ خود اپنے اندر لاوا ابلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. رائٹ. اس انٹریگریٹی کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ سوالات جنم دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہے تو وہ پھر ایک ایوریج ریسورس نہیں ہے. رائٹ. پھر وہاں پہ آپ کو اس کو سٹیک ہولڈر بنا لینا چاہیے کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جان مارے گا آپ کے لیے, تو پھر آپ اس کو سٹیک ہولڈر بنائیے. ٹھیک ہے. اس کی سیلری کے اوپر اس کے سٹیکس رکھیے. ٹھیک ہے. بڑے ادارے سٹاکس دیتے ہیں اپنے ریسورسز کو تاکہ ان کا دل اور جذبہ لگا رہے, اور اس پہ ٹائم ٹریپ سلیب لگا دیتے ہیں. سال کے بعد آپ اتنے کے لیے ایلیجیبل ہیں, اگلے سال آپ اتنے کے لیے ایلیجیبل ہیں, 2 years down the road you will get a vehicle, then you'll get a laptop. اب لیپ ٹاپ پہلے یا ویکل وٹ ایور اٹ از, میں دسے نا کلمنتے میں بڑا پہلے گڈی دے دیتی, لیپ ٹاپ بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یا پہلے موبائل سے بھی پہلے, رائٹ, ٹھیک ہے نا. سو اس کو ویلیویبل بنانا ہے تاکہ وہ اس فریکوینسی پہ آئے جس فریکوینسی پہ آپ کے اندر لاوا ابل رہا ہے. رائٹ. پھر دیکھیں وہ کیسے کام کرتا ہے, پھر دیکھیں کہ وہ کدھر چھوڑ کے جاتا ہے. یاد رکھیے گا اس ساری بات کو سمرائز کر رہا ہوں, پیپل چوز دیئر باسز.
they do not choose their jobs. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے یار ویسے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس باس کے لیبل کو سوئچ کر دینا ہے انٹو لیڈر. رائٹ. اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ کل تم میری پوزیشن لے سکتے ہو, جان مارو. اور ان دا پروسیس یہی پرکس ہے. مجھے بتاؤ کیوں چھوڑ کے جائے گا. ایگزیکٹلی. ٹیم ہوگی نا بلڈ. اینڈ ان دا پروسیس رولز اینڈ ریگولیشن ادارے میں ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ. رائٹ. اگر وہ آپ کے فریکوینسی پہ پورا نہیں اترتا تھا تو جانے دیں. ہم نے بہت ساروں کو جانے دیا اوور دا اسپین آف 2 decades. بھئی اگر وہ فریکوینسی پہ نہیں بیٹھ رہا تو پرکس کو کیا کرنا ہے. اس کو ایک قانون دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ اس کو 1 month کی سیلری ایڈوانس میں دیتے ہیں, چھٹی دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں ڈھونڈے. یہی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, کوئی آپ کو اوور نائٹ تو نہیں چھوڑ کے جا رہا. صاحب آیا صبح اور کہتا ہے صاحب میں جا رہا ہوں, ایسا تھوڑی ہے. وہ مطلب لوور ٹیئر لیبر کلاس میں تو یہ ہو سکتا ہے, آپ کے کولیگ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو ایک طریقہ ہے, ایک پروسیجر ہے, ایک لا ہے کہ آپ گریس پیریڈ دیتے ہیں, آپ ٹائم فریم دیتے ہیں کہ جی میں آپ ریپلیسمنٹ میری جگہ ڈھونڈ لیجئے. ٹھیک ہے. میں رخصت چاہوں گا, گڈ نوٹ سے رک سکتا ہے. میں ابھی تک اپنے امپلائی سے ملتا ہوں اور بہت اچھا ملتے ہیں جی. رائٹ. اصل میں کیونکہ پرابلم اس طریقے سے آتی ہے نا, اگر کوئی ایسا بزنس آپ کر رہے ہیں جو اسکلڈ بیس ہے نا, تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کا امپلائی آپ سے سیکھ لیتا ہے تو وہ دین سوئچ کر جاتا ہے. لیٹ سپوز وہ انٹرنی آیا, جاب پہ آیا, جب آپ نے اس کو تمام گر اپنے سکھا دیے, بتا دیے, تو وہ جناب آپ سے بھاگ جائے گا. کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. سیم اسی طریقے سے ہمارے ایک بڑے عزیز بھائی بھی ہیں, ہم سے بہت سینئر ہیں, آج کل ماشاءاللہ اچھا پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہی اسٹوری ہوئی تھی کہ امیزون کا بزنس چلا رہے تھے, کسی کے پاس کام کر رہے تھے, تو وہ ان کا باس نہیں جب وہ باس آگے پیچھے ان کے گئے تو ماشاءاللہ, اچھا وہ میں نام بھی لے لیتا ہوں خیر, چونکہ وہ خود اس چیز کو اون بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیک کیا اور ایسا ہی کرنا چاہیے. حافظ احمد صاحب نا, وہ ایسے جو کنٹروورسی ہوئی تھی وہ اپنا سنی والی, نہیں سنی بھائی والی نہیں. حافظ صاحب کا یہ تھا نا کہ وہ امیزون پہ کہیں کام کرتے تھے جب یو کے میں تھے نا, کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, تو وہ باس ان کا شاید پاکستان آیا یا کسی بھی کنٹری گیا, تو ان کو 10-15 دن کے لیے تمام لاگ انز وغیرہ احمد بھائی کو دینے پڑے نا. تو وہ تو ساری گیم سیکھ گئے کہ یار یہ اصل میں گیم ہے کیا. تو جب باس واپس آیا تو احمد بھائی تو سارے سیکھ چکے تھے, تو وہ انہوں نے سوئچ کر دیا. تو وہ کہتا ہے کہ یار دس ہیز ٹو بی ڈن, اور وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے کوئی برا کام کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہونا بھی اس طرح چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنا کام جب کرنے کی ایبلٹی ہے, کیپیسٹی رکھتے ہیں, تو وائی ناٹ. اچھا میں نے یہ نہیں سنا. اچھا میں تو صرف ایک ہی وہ دیکھا تھا کلپ. میرا ماننا پتہ کیا ہے, 2 باتیں. آپ کسی جگہ پہ محبتوں کو پروان چڑھنے دیں اور اس کے ساتھ ان کی بنیادی ضروریات کا خیال بھی رکھیں. رائٹ. پھر بھی اگر وہ جاتا ہے تو یہ آرگینک پروسیس ہے, اس پہ اسٹمبلنگ بلاک نہیں بننا چاہیے. ایگزیکٹلی. میرے بہت سارے امپلائیز جو ہیں وہ آج ماشاءاللہ ادارہ بنا چکے ہیں اپنا, اور بہت بڑا ادارہ بنا چکے ہیں. دیر از اے گائے نیم مدثر, وہ اس کا کوئی 40 بندوں کا ادارہ ہے. دیر از اندر گائے نیم مدثر حسن, 10 بندوں کا اس کا ادارہ ہے 1.5 سال کے اندر. میری بی ڈی کام کرتی تھی میرے ساتھ, انہوں نے اپنی کمپنی ماشاءاللہ کھول لی ہے, اللہ ان کے کام میں برکت. مجھے ایک بات سمجھنے میں تھوڑا سا میں دسے نا, میں ویسے ہی بڑا عقلمند سمجھنے مجھے. یار مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ ٹرین کہتے ہیں کہ میں نے کر دیا کسی کو, اور وہ کام کرتے کے ساتھ ساتھ سیکھ گیا سب کچھ اور چلا گیا, اپنا ادارہ کھول رہا ہے, ملک کے اندر بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. ایگزیکٹلی. امپلائیز جاب اپرچونیٹیز بھی تو کریٹ کر رہا ہوگا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا. اچھا اگر آپ ایک دفعہ کر سکتے ہو تو آپ دوسری دفعہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بات. اچھا دوسرا, اگر آپ ان کو ایک اچھا لیکریٹو کیریئر دیں تو وہ کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ تو گلاس آدھا بھرا ہوا, گلاس آدھا خالی. مجھے ایسا لگتا ہے دونوں سچویشنز میں اپ ٹائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. پیپل ہیو رائٹ ٹو چوز. کیوں ساری عمر نوکری کرے؟ وجہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ گرو کرے. میں نے کام سٹارٹ کیا تھا ایز ایک ٹیلکو کمپنی میں. اچھا. مجھے جس فرینچائز پہ میں کام کرتا تھا, اس کا جو اونر تھا, جب وہ آتا ہوتا تو مجھے اس کے شان و ٹھاٹ بڑی اچھی لگتی تھی. مرسیڈیز کلاس اس نے سی رکھی ہوئی تھی. میں بے شک ٹیکسی پہ سفر کر کے جاتا تھا اپنے جاب پہ, لیکن ایک چاہ تھی کہ کچھ کرنا.
رائٹ. آپ نے نا کچھ نوجوانوں کو نعرے دیے ہیں, کچھ ٹیگ لائنز دی ہیں جو بڑی مشہور ہوئیں, اور جس طریقے سے آپ نے لیٹ کنیکٹ کی ہم نے بات کی تو اس پہ ہم تھوڑا بات کرنا چاہیں گے بعد میں بھی, لیکن آپ کے کچھ نعروں کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اڈاپٹ کیا ایون, اور ماشاءاللہ وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. مطلب جس طرح بنو قابل کی صورت میں ہمیں کراچی کے اندر جماعت اسلامی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے, پھر یہ میرے خیال میں ATI والوں نے بھی ابھی کچھ اپنا لانچ کیا ہے, پورے کورسز جو ہے وہ فری میں لوگوں کو کروا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ تو لے جائے, میں کون سا کوئی انٹلیکچوئل رائٹ رکھا ہوا؟ نہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو پازیٹیو سینس میں لے رہا ہوں, مطلب کہ یہ گڈ نیوز ہے نا, کہ مطلب اس کی بھی انیشیٹو آپ کے اوپر اس کا سہرا جاتا ہے, چونکہ آپ پائنیئر ہیں اس پوری فیلڈ کے پاکستان کے اندر. تو دیکھیں کہ مطلب وہ نعرے آپ کے اتنے پاپولر ہوئے کہ ان کو ایون پولیٹیکل پارٹیز نے, جن کے اپنے نعرے نہیں چل سکے, روٹی کپڑا مکان یا کروڑوں, اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بات یاد رکھیے گا, انٹرنیٹ پہ نا ایوری تھنگ از فار فری. یہ ایک ایسا اسپیکٹرم ہے جس کی اونرشپ کوئی بھی نہیں لے سکتا. ایگزیکٹلی. مثال کے طور پہ فرق پڑتا ہے, میں نے بہت بولا اور وہ بہت پاپولر ہو گیا. ایگزیکٹلی. مجھے پتہ لگا کہ وہ کسی کمپنی نے, بجلی والے نے اٹھا لیا, فرق پڑتا ہے. اچھا اب جو بھی چھوڑ دیں اس کو, ہم اس ڈیٹیل پہ نہیں جاتے بیکاز اچھا کیا فرق ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھی بات ہے فرق پڑتا ہے, لوگ نیچے ٹیگ کری جا رہے ہیں, یہ سر آپ کی لائن اچھی بات. اب فرق پڑتا ہے کیا ہے, نارمل ورڈ نہیں ہے, اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو میں کہہ رہا ہوں نا, دہلے کا فرق نہیں پڑتا. ایگزیکٹلی. جیسے کل میں جاگنگ کرتے کرتے ایکسرسائز کرتے کرتے اس کے بعد میرے ذہن میں آئی جو لگمنٹ ڈالا گیا, ہل جاؤ نہیں تو ہل جاؤ گے. ایگزیکٹلی. ہل جاؤ نہیں تو ہل جاؤ گے. رائٹ. کر لیں جو مجھے بھی دیکھنا, کل پرسوں اٹھا لے گا کوئی نہ کوئی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں کچھ اور نیا ورڈ آ جائے. کریٹو آدمی اس چیز سے تنگ نہیں ہوتا. کریٹو آدمی, اس کا IQ سے کوئی تعلق نہیں بائی دا وے. کریٹو آدمی اس بات سے تنگ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. میں ایک دوست, میرے کولیگ نے مجھے دکھایا, ایک اسپیس میں دوست ہیں جو لٹرلی بولتے بھی ہماری طرح ہی ہیں. تو یار کیا اچھی بات ہے, مجھے بھی تو لوگ کہہ رہے تھے نعیم بخاری کی طرح بولتا ہے, اچھا طارق عزیز کی طرح بولتا ہے. اچھا جی, جب میں انگلش کا کانٹینٹ کر رہا تھا تو کہا جی ضیاء کیا نام ہے, محی الدین صاحب کی جھلک آ رہی ہے. کیا بات ہے یار, یہ میرے لیے بڑے نہیں اچھی نہیں جی, اعزاز کی بات ہے. ہاں, محی الدین صاحب کی آواز اگر میں سننے کو میں, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بڑا ہوں. میں کئی دفعہ بات بول کر طارق عزیز صاحب کی, پہلے تھی طارق عزیز شو اور بعد میں بزم طارق اس کا نام ہوا. میں نے بہت دیکھا جی, بہت دیکھا ہے میں نے. نعیم بخاری صاحب کی بات کرتے ہیں آپ, نعیم بخاری کا جو انٹلیکچوئلزم ہے ایز اے لائر, اچھا, آئی ایم اے ہیوج ایڈوکیٹ آف دیٹ. الفاظ کا چناؤ, کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہے. میں پروفیشنل لائف کی بات نہیں کر رہا, میں اس نعیم بخاری کی بات کر رہا ہوں جو مجھے ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے بولتا ہوا. بڑا پیارا کمیونیکیٹر ہے وہ, اور بڑا احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے اکراس کرتے ہیں وہ. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی تو اگلوں کے لیے مشعل راہ بن رہے ہوں گے نا, جو پیڑھی ابھی پروان چڑھ رہی ہے. جی بالکل تو اگر وہ کنٹرول C اور کنٹرول V ہو رہا ہے تو ہونے تو کیا مسئلہ. ایگزیکٹلی, دیٹس گڈ. اچھا سر, جب ہم پہلے بات کر رہے تھے فیم اور ہیٹ کی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, تو وہاں ایک کوسچن میرے مائنڈ میں آیا, وہ اسکپ ہو گیا, میں ابھی مزید نہیں چاہتا کہ وہ میرے مائنڈ سے نکل جائے. اس میں یہ تھا کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جو ہیٹرز ہیں آپ کے, مطلب وہ ان کے ولاگز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن نہیں آتی, آپ جواب پہ جواب نہیں دیتے, یہ کیا چکر ہے؟ کیوں دوں وجہ, مطلب وہ کوئی میٹر کریں گے تو میں جواب دوں نا. مطلب جو جس کا جو دل کرتا ہے بولے, انٹرنیٹ از اے فری میڈیم. جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس کا رائٹ ہے ٹو وائس دیئر اوپینین. میرا رائٹ ہے ٹو وائس مائی اوپینین اور ٹو اسٹے سائلنٹ اور ٹو اگنور. تو حقیقتاً جب وہ میٹر ہی نہیں کر رہا کوئی میرے لیے, بھائی میرا کام ہے مشعل جلا کے روشنی پھیلاتے ہوئے آگے چلنا. ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھوں جو میرے سے مستفید ہو رہے ہیں, جو شاید کل اتنے بڑے بن جائیں کہ ہم ان کو دیکھیں ایز این استاد اور کہیں یار یہ میرا شاگرد تھا, اس کو میں نے پڑھایا, اس کو میں نے علم دیا. ہمارے مرنے کے بعد ہم 3 چیزیں کام آتی ہیں, علم نافع, صدقہ جاریہ اور نیک اولاد.
علم نافع کا مطلب ہے ایکیومولیٹڈ نالج Right. دیٹ از پاسڈ آن. تو آپ کا جب گول ہی یہی ہے کہ میں نے روشنی پھیلانی ہے, ماشاء اللہ. جو آتا ہے جتنا آتا ہے بھائی, میں کون سا کوئی جے کان شکر ہوں اپنی فیلڈ کا. رائٹ. ہاں مطلب سیریسلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو روشنی کے مشن میں گامزن ہوں. اس میں ہیٹرز یا بولنے دیں سر کی فرق پڑتا ہے. اچھا آنیسٹلی مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا. اچھا کہیں اس میں وہ والا کلیہ تو نہیں ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جب کورس لانچ کرتے ہیں آپ کے نام پہ تو آپ اس کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ مزید مشہور ہو جاتا ہے, تو کہیں اسی بات کو تو آپ نے میں دسیا نا عقل مند میں بہت ہوں, میں 10 باری بولیا اس پوڈ کاسٹ, عقل مند سے سیانا تو میں بہت ہوں. اگر آپ ویڈیو وہ ٹرینڈنگ ہو جاتا ہے, وہ سیانا تو میں بہت ہوں نا. میں تو آپ کو پہلی سیکنڈ سے بتا رہا ہوں, میں بہت سے وہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا. ویسے میں بھی سوچ رہا تھا کہ یار مجھے مشہور ہی ہونا ہے تو میں فرینڈلی انٹرویو نہ کروں بلکہ سر کے خلاف ایک ویڈیو کر دوں, سر کی ویڈیو آ جائے گی میرے اوپر. نہیں اب ابھی 6 مہینے ہو گیا, اب میں ایسی حرکت ہی. وہ ہوا کیا 1-2 کا اچھا میں جو کرٹیسائز کر رہا ہے کبھی بھی میں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. آپ میری ٹائم لائن اٹھا لیں, یہ بات آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں اور نہ میں کروں گا. بھائی اس کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے, کیوں ہوتے کون ہے ہم کسی کو کرٹیسائز. میرا رائٹ ہے نا میں جو مرضی بولوں اپنی سوشل میڈیا پہ. ایسے ہی فریڈم آف چوائس اگلوں کا ہے. رائٹ. تھوڑا سا دل بڑا کرو, تھوڑا جا دماغ کھلا کرو, دیز تھنگس شوڈ ناٹ میٹر. رائٹ. میں نے رسپونڈ کیا, جو غلطی ہوئی میرے سے وہ ہوئی کورس سیلرس پہ. اچھا جو میرے نام کا کورس, اچھا کسی اور پہ بھی نہیں, جو میرے نام کا کورس ٹھیک ہے یوٹیوب سے یا digskills.pk سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا. ڈیجی گورنمنٹ کا ادارہ ہے. یوٹیوب جو ہے وہ میرا, لوگوں کو اس کا بھی نہیں معلوم کہ یہ ایک بہت بڑی فلنتھراپک ایفرٹ ہے جی میرا یوٹیوب کا چینل. رائٹ. میں بہت کم پلے لسٹ مونیٹائز کرتا ہوں. اچھا اب اس سے زیادہ 31 دسمبر کے بعد بتاؤں گا نا, فیکٹس کے ساتھ دکھاؤں گا. جیسے آج کل میں نے ایک ویڈیو بتائی کہ کسی نے کہا جی فری لانسنگ کا کام نہیں ملتا. میں کہا ٹھہر جا, میں دس رہا کیوں نہیں ملتا. ایک دن میں 5 رسپانس ہیں. آپ کام کرنے والے بنے مستقل مزاجی سے, پر اس پوائنٹ کو میں الیبوریٹ کر دوں. تو میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس کی آئی ڈی ٹیگ کر کے نا پوسٹ ڈال دی. ٹھیک ہے. لو جی میں دسیا نا عقل مند میں بہت ہوں. 6 گھنٹے بعد وہ ٹرینڈ کر رہا تھا وہ آ کے. تو مجھے نیچے لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ کی عقل کو 21 توپوں کی سلامی. یہ بھائی صاحب کورس پہلے 2 روپے کا بیچ رہے تھے, اب یہ 2000 کا بیچے گا اور اس کو آدھا پاکستان خریدے گا. آپ نے اس کو ٹرینڈ کرا دیا. مجھے کیا پتا تھا, وہ نیچے کمنٹ پہ کمنٹ شیئر. اچھا ویسے ایسی کو کم دی گل کریے, کوئی شیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ جب کوئی کہیں پہ کنٹروورسی ہو نا, میں ذرا غصے میں نے کچھ 1-2 سنا بھی دی. اچھا. اور مزے کی بات وہ ٹرینڈ کر گیا. اچھا. فیس بک نے میرے اوپر آرا ڈال دیا. اچھا وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز وائلیٹ. اچھا وائلیشن آ گئی آپ کی. دسیا نا سیانا تو میں بہت. ٹھیک ہے. میں سر اسی سے آگے کویشچن لینا چاہوں گا. ابھی آپ نے خود بھی بات کر دی کہ جو افراد کی یا فرد کی جو اہمیت ہے وہ بڑی ضروری ہے اور وہی معاشرے کو چینج کرتی ہے. علامہ اقبال کا ملتا جلتا شعر بھی ہے اسی حوالے سے. جی ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ, اس کے ساتھ والا. تو اچھا تو میں یہ یار واقعی کوائٹ رائٹلی کہ ملت کے مقدر کا ستارہ کہ اگر انڈیویژلز امپاور ہونا شروع ہو گئے جی ایگزیکٹلی تو ملت آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کا فیٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. سو ایچ ون از اے اسٹار. ایگزیکٹلی سر. دیٹ از اسپاٹ آن. تو آپ نے سر کنکلوڈ بھی کر دیا یہاں پہ کہ پولیٹیشینز کین نیور چینج دس. ٹھیک ہے, کرنا ہوتا کر چکے ہوتے. ہاں ایگزیکٹلی. تو قوم نے ہی کرنا ہے اور قوم میں سے ہی کوئی ہشام سرور اٹھے گا اور وہ کرے گا انشاءاللہ. یہ شام سرور کدھر سے آ گیا؟ وہ میں نے ڈال دیا. ایک سیکنڈ میں کلیئر کرنا. ایک منٹ سر میں اس بات کو بائی نہیں کروں. سر کوسچن وائی ناٹ حمزہ, وائی ناٹ ایگزیکٹلی واجد. جی بالکل سر, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اس کو آگے تھوڑا سا کوسچن سنیے گا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی دیکھیں ابھی ہمارے ایسی گورنمنٹ چل رہی ہے جو سمجھ لیجیے کہ انٹرنشپ پہ آئی ہوئی ہے. تو اس میں اس پہ یہ نکلواؤ ملک سے یار. اس وقت سے جو ہے نا باؤنسر پہ باؤنسر پھینکی جا رہا ہے. اچھا اس میں سر آپ جیسے لوگ جو ٹیکنوکریٹ میں سمجھوں گا ان لوگوں کی اویلیبلٹی بن جاتی ہے اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنی اسپیس بنا لیتے ہیں. تو کیا آپ کو کوئی آفر نہیں آئی یہاں سے جناب کے؟ اور ماشاء اللہ آپ کا تو بیک گراؤنڈ بھی بڑا اسٹرانگ ہے, بیک گراؤنڈ سمجھ رہے ہیں نا. تو نہیں آئی آپ کو آفر یا کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کی آفر آئی ہو؟ چلیں دلچسپی ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. نہیں آفر تو آئی ہے. آفر تو آئی ہے نا. میں پورا ٹکٹ آیا, آفر کیا
نہیں لینا بھائی. تو کیوں ایکسیپٹ کیوں نہیں کریں گے آپ؟ کیوں آگے نہیں وجہ؟ آپ نہیں آگے ہیں تو پھر کون کرے گا؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ میں اس سسٹم کو نہیں مان رہا. اچھا رائٹ. میں جب لیٹس کنیکٹ کے موومنٹ کی بات کی تھی, ابھی خواہ مخواہ کنٹروورسی کی طرف نہ چلا جائے یہ, لیکن میں جنرلی بلیو کرتا ہوں بھائی ڈیسیجن میکرز تو ظاہر ہے وہی لوگ ہیں, لیکن آپ جائیں نظر ملک سے باہر, آپ جائیں فن لینڈ, رائٹ, آپ جائیں اسکاٹ لینڈ, آپ جائیں, خوبصورتی کی علامت کیا دنیا میں بولی جاتی ہے, جلدی بولیں. سوئٹزرلینڈ. تو میں نے دسو انہوں نے وزیر اعظم کون ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. انہوں نے خود نہیں پتا ہونا, تھانوں کی پتا ہونا, اس لیے کہ خود کام پہ لگے ہوئے. ایگزیکٹلی. میرا پوائنٹ سمجھیے, وی نیڈ ٹو امپاور اوور پیپل اینڈ پٹ دیم ٹو ورک. گورنمنٹ وڈ کیپ آن ٹرائنگ دس اینڈ آئی جنرلی بلیو گورنمنٹس ہیو فیلڈ. لوگوں کو کتنی دیر لگتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مسئلہ میرے نزدیک بڑا آسان فکس ہے. رائٹ. کوئی ڈنڈا اٹھائے مین اسٹریم ٹیلی ویژن کو اور ریڈیو کو, ذرائع ابلاغ ہوتا ہے, ابلاغ ذرائع ابلاغ, سیاح میں بڑا, ایک ٹیلی ویژن دوسرا ریڈیو, اس کو کہنا پالیٹکس کی بات ہی نہ کرے. اچھا کہنا وہ جو 11 جو اچھا نہیں نام نہیں لینا پروگرام, کہیں رات کے وقت 9 سے لے کے 12 بجے تک جتنے بھی پالیٹکس کے پروگرام ہو رہے ہیں, رائٹ, انہیں کہیں اس کو کنورٹ کر کے ایجوکیٹو پروگرام سٹارٹ کرنے. سٹیم ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ اوکے جی, دنیا میٹاورس کی طرف جا رہی ہوگی. کرپٹو کرنسی کون سی کرنسی سانو تے پیپر والی کرنسی دا پتہ. ایگزیکٹلی. اچھا جی, پھر بلاک چین کون سی ہے؟ ہمیں تو صرف چینوں کا پتہ جو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. بلاک وہ ہے جس سے ہماری روڈیں بند ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. پھر مجھے پتا ہے یہ بلاک چین, میں آپ کو اس لیے یہ باتیں اس انداز میں بول رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے ایسے ہی بولنا ہے تو سمجھ لیں گے. ایگزیکٹلی. دنیا کہیں اور جا رہی ہے. دنیا جا رہی ہے پارٹنرشپس کی طرف. دنیا جا رہی ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے خود کو ریپلیس کرنے کی بات ہو رہی ہے. اے آئی رائٹ, ایگزیکٹلی, جو آپ کا ورچوئل پریزنس بھی کر رہا ہے. آنے والا وقت تو بڑا خطرناک ہے. مسک نے کہا کہ یہ ایز ڈینجرس ایز نیوکس. بھائی آپ حمزہ آنے والے وقتوں میں آپ وہیں پہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوں اور وٹ ایف آئی ٹیل یو کہ یہ کرسی بس خالی ہو, کیمرہ یہاں پہ سیٹ ہو اور حمزہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ میرے سے سوال بھی پوچھ رہے ہوں, حالانکہ آپ ادھر بیٹھے نہیں, آپ ادھر بیٹھے ہوئے. اسٹار ٹریک والی ساری باتیں تو آپ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, وہ وائرلیس فون سے لے کے آگے چلنے تک. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا. سو اے آئی از اے ریالٹی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ ریپلیس کر رہا ہے. روبوٹس آر ریالٹی. آٹو موبائل انڈسٹری ریپلیس ہوئی ہے ہیومن سے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ایگزیکٹلی. وہ کہتے ہیں جی انسان غلطی کرے گا, روبوٹ کو جب فیڈ کیا ہوا ڈیٹا سے وہ ایک ایک پارٹ چپ نکالے گا, گاڑی کے اندر ڈالے گا, ایک اس کا اسپیئر پارٹ ڈالے گا اور گاڑی اسمبل کرے گا. اچھا سر, یہ نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا آگے جا کر بات کریں. پیچھے جو ایک کویشچن تھا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. ایک ہمارے پولیٹیشین ہے, کافی سینئر ہے, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسٹرا کرکٹ اور ایکسٹرا پولیٹکس نے ہمیں برباد کیا ہے. یہ جو بھی بھائی ہیں مجھے ان کا نام لے کے بتائیں ادھر, میں بڑا امپریس ہو گئی. کیا نام کیا؟ سینیٹر مشتاق صاحب. یہ کون سے ہیں؟ یہ جے آئی کے ہیں, اکلوتے سینیٹر ہیں بھائی. اللہ اور کافی انٹلیکچوئل ان کو جزا دے اس بات کرنے کے لیے. یہی پرابلم ہے. رائٹ. آپ نے ان کو, کرکٹ تفریح کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, کرکٹ کنٹروورسی نہیں کرتی, یاد رکھنا میری بات. ایگزیکٹلی. کرکٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ جوڑ رہی ہے, پالیٹکس تفریق پیدا کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. میں آج اس ویڈیو میں بول دوں, آپ کا تو لوکل چینل ہے نا, میں آج بول دوں جی میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں. اچھا, اس ایک پسند کرنے کی وجہ سے نون لیگ, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, سو اینڈ سو فورتھ, میں نے سب کو خفا کر دیا جو مجھے چاہتے تھے. یہ آپ کا کلپ الگ سے چلا سکتے ہیں, عمران خان کو پسند نہیں, تو میں آگے بھی آ رہا ہوں نا. میاں دے نعرے بجن گے, آ رہے تھے جی نواز شریف کو پاکستان بدل جائے گا. اب میں نے یہ بات بول دی, سارا پی ٹی آئی میرے اگینسٹ ہو جائے گا. سو انڈرسٹینڈ کریں, پالیٹکس توڑتی ہے, پالیٹکس جوڑ نہیں رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور پولیٹیکل ویوز, اچھا میرے پولیٹیکل ویوز آج میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں. آپ نے بات کی نا سر, میرے پولیٹیکل ویوز زیرو ہیں. میں کہتا ہوں ہونے ہی نہیں چاہیے سر. نہیں ہے آپ کی. ایبسلیوٹلی سر, میں سمجھتا ہوں کہ میری اس قوم کو تباہ کرنے میں 99% رولا یہاں سے آیا. اچھا, پاور ڈائنامک سمجھیں. جس نے بھی پاور ڈائنامک حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا, ان دا ارج ٹو گین دا پاور, وہ توڑتا گیا چیزوں کو. ایگزیکٹلی.
یہ سمجھے میری بات. سو یہ تو پاور گیم ہے, پاور کوریڈور کی پاور گیم ہے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو اگزامپل دی سوئٹزرلینڈ, میں نے آپ کو اگزامپل دی فن لینڈ کی, جتنے بھی اسکینیڈیوین یا یورپین کنٹریز ہیں, سر انہوں نے پتہ ہی نہیں انہیں تو وزیر اعظم کون ہے. ایگزیکٹلی. قوم کامتے لگی صبح شام, وہ اپنی مالی خوشحالی, اس کا یاٹ ہے, اس کا جہاز ہے, اس کا فلانا ہے, اس کو کیا لگے کون ہے وزیر اعظم. ایگزیکٹلی. آٹومیٹکلی پالیسیز ان پلیس آ جائیں گی. رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ خواہ کی 75 سال پلس ایگزیکٹلی. ہم نے نا 76 سال ہو گئے نا, جی بالکل. ہم نے خواہ کی ان کو امپورٹنس دی ہوئی ہے سب کو, جو بھی پاور کوریڈور میں ہے. رائٹ. ان کو امپورٹنس دینا چھوڑیں. مین اسٹریم ٹیلی ویژن میں بات بولا تھا کہ وہ اگر یہ سکھانا شروع کر دیں کیا ہوتی ہے انٹرنیٹ بیسڈ اپرچونیٹیز, کیسے فری لانسنگ کرتے ہیں, کیسے ای کامرس ہے, لوکل ای کامرس. علی بابا لوکل ای کامرس کی دنیا بھر میں سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ جیک ما نے ایک انٹرویو میں کہا کہ شروع میں جب ہم نے علی بابا کے سٹورز بنائے تو ہم نے نا لوگ جب بائی کرتے تھے تو ہم نے خود ہی بائی کرنا شروع کر دیا لوگوں کے سٹور سے, اور کہتا ہمارا ویئر ہاؤس بھرا ہوا تھا گاربیج سے. یہ ورڈ یوز کیا اس نے. اچھا. کانفیڈنس بلڈ ہوا, لوکل ایکو سسٹم چلا علی بابا, وہیں سے علی ایکسپریس نکلا. پوری دنیا میں علی بابا اور علی ایکسپریس کا توت ہی بولتے ہیں. اب آئی پی ایل اور پی ایس ایل کا کمپیریزن کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے. جی سر. میری دکھتی رگا آپ نے چھیڑ دیا تو میں بول لینا مجھے. رائٹ. پی ایس ایل میں اشتہار آتا ہے, ہاں بابر پیپسی پی رہے ہیں, جی بالکل. وہ ڈیو نہ کیا تو فلانا کیا, فرنجی ڈرنکس اینڈ کولڈ ڈرنکس یا صرف وغیرہ کے چل رہے ہوتے ہیں. صرف یا اور کچھ نہیں, آپ کھانا کھا رہے ہو وہ کموڈ صاف کرتے دکھا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ جائیں نا آئی پی ایل میں اشتہار دیکھیں, 70% ٹیکنالوجی کے اشتہارات. ایگزیکٹلی. سو پیراڈائم شفٹ لے لیں نا آج 10 سال میں. آپ بھی ایک دہائی درکار ہے سیکریفائس کی, ایگزیکٹلی. نیشن بلڈنگ کی. اپنا منترا, اپنا سلوگن بنا لیں, وی آر آن اے ری بلڈنگ فیز. رائٹ. ٹھیک ہے, وی آر ان اے ری بلڈنگ فیز, انگریزی کی صحیح ہے. 10 سال اپنے آپ کو دے دیں گے, دیکھیں آپ 10 سال میں کدھر جاتے ہیں. اس میں سر ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ ٹی وی چینل خریدنا چاہ رہے تھے نا, تو ہماری ایک میٹنگ طے ہوئی, ہم وہاں پہ گئے تو مجھے وہاں پہ یہ چیز آئیڈیا ہوا کہ باہر جو ممالک ہیں, فورن کنٹریز ہیں, وہاں پہ آپ کا جو پیمرا, جب ان کی کوئی بھی اتھارٹیٹیو باڈی ہوگی تو وہ جب لائسنس ایشو کرتی ہے تو وہ جو آپ کے گیمز والے چینلز ہیں نا وہ مہنگے ہیں. اور پاکستان کی ستم ظریفی آپ یہ چیک کیجئے کہ یہاں ہمارے جو نیوز چینلز ہیں نا وہ انتہائی مہنگے ہیں. مطلب ان کی جو لائسنسیں خریدنا ہے نا, تو آپ ان اینکر پرسنس کو دیکھ لو. میں ان کی تنخواہیں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. یعنی کہ پھڑے کرانے کی ان کو تنخواہ ملتی ہے, مطلب پارڈن مائی فرینچ ہیئر, لڑائی کرانے کی ان کو کنٹروورسی کریٹ کرنے کی, پولیٹیکل. یار آپ نے جان بوجھ کے پھنسایا ہے اس قوم کو, اس پہ نکال دیجئے. میں بڑا ہو رہا تھا ارلی 80s, قریش پور صاحب کسوٹی پروگرام, جی, نیلام گھر طارق عزیز صاحب, ایگزیکٹلی. ایون طنز و مزاح 50-50 پروگرام, کیا خوبصورت کامیڈی تھی. آگے چلتے ہیں, زاویہ اشفاق احمد صاحب. رائٹ. ہماری پرائڈ کیا تھی, جو رائٹرز تھے, فاطمہ سریہ بجیا, بانو قدسیہ, اشفاق صاحب کی اہلیہ, اور کیا انٹلیکچوئل لوگ تھے. پھر ابھی ختم نہیں ہوا, میں مجھے بولنے دیجیے. واصف علی واصف صاحب, سر تھوڑا پڑھیں اور سنیں تو صحیح نا. ایگزیکٹلی. پڑھے تو صحیح نا کہ جو دنیا کیا تھی. بالکل. فاسٹ فارورڈ, وٹ ہیو وی گاٹ ڈاؤن ٹو. یہ دروازہ کھول, لے لے, اس سے جولی نکلے گی, اس سے یہ نکلے گا, اس سے گولڈ نکلے گا. رئیس کسر آپ نے بیٹھ کے پولیٹیکل ڈیبیٹس پر اس پہ میں لیٹ می فنش چھیڑا کیوں تھا مجھے کہ 2 پولیٹیشینز نلائق دستوں گریبان ہو گئے. ایگزیکٹلی. 10 سیکنڈ کی بات ہوئی ہوگی, وہ اینکر پرسن نے 1 گھنٹے کا اس پہ دوبارہ کے ویڈیو کر. بالکل. میں کہتا ہوں 21 توپوں کی سلامی جو یہ سب دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں ابھی تک. اب فلپ سائڈ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے بچے کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پرابلم کیسے سالو کرنا ہے, ایجوکیشن سسٹم کو اس پہ کام کرنا ہے. ہمارے بچے کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ از اے ریالٹی, اور اس میں کنٹینٹ کنزیوم کرنے کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ کریٹ کرنا پیسے کما کے دے گا. منی میکنگ ایبلٹی آن انٹرنیٹ یا آؤٹ سائڈ انٹرنیٹ نہیں سکھائی جا رہی. جی بالکل. دیٹس جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. پرابلم ہوتی ہے آئس برگ کے نیچے. سر اس کا مطلب یہ کہ ہم ریڈی ہی نہیں کر رہے اپنی پیڑھی کو کہ کل
وہ لیڈرشپ رول کو ایکوائر کرے گی. لیڈرشپ رول خالی سیاستدان نہیں ہوتے, بالکل, لیڈرشپ رول کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں, انڈسٹری لیڈرز ہوتے ہیں, رائٹ, ٹھیک, یہ لیڈرشپ رولز ہیں جو ماڈلز بنتے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور دنیا میں کچھ بڑا کرنے کے لیے کہیں پہ بھی سیاستدان بننا ضروری نہیں ہے. ایلون مسک سیاستدان ہے, نو, بل گیٹس سیاستدان ہے, وارن بفٹ سیاستدان ہے, جیک ما سیاستدان ہے. نو, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, دنیا چینج کرنے والے جو تھے, اسٹیو جابس سیاستدان ہے. نو, سر انہوں نے تو ہمیں یہ سارے اکوپمنٹ اور گیجٹ اور فیسلٹیز اور ٹیکنالوجیز دے دی ہیں. ہم سارا دن سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ میٹا ہے, میٹا اونڈ کمپنیز ہیں, فیس بک اور انسٹاگرام, پھر ٹک ٹاک ہے, چینی جاپانیوں نے نکال دی ہے. رائٹ, وہ خالی چینی بولنا اچھا نہیں لگتا, چینی جاپانی ذرا تھوڑا ذرا ردم میں آ جاتا ہے, تو بچے بھی انجوائے کرتے ہیں. سر تھوڑے کول ہے کی اپنا, بالکل ایسا ہی ہے, سوائے دستوں گربان ہونے دے 10 بجے. تو مطلب کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, پاور کوریڈور ہٹائیں ان کو, ان پہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو آپ لائم لائٹ سے نکالیں, اسپاٹ لائٹ سے نکالیں, لوگوں پہ توجہ دیں. مین اسٹریم ٹیلی ویژن یہ کام کر سکتا ہے, ریڈیو یہ کام کر سکتا ہے. رائٹ. اچھا سر, ہم پہلے تھوڑی دیر پہلے اے آئی کے اوپر بات کر رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہم آپ کا ٹیک لے لیں. دیکھا جائے تو ابھی کافی ساری ایسی جو فری لانس سروسز تھیں ان کو اے آئی نے اوور کم کر لیا ہے یا کرنے جا رہی ہے, نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نیو بیز ہیں ان کو کس طرف جانا چاہیے, کون سی ایسی سکلز ہیں جن کو سیکھنا چاہیے, یا دنیا کو آپ کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جس طرح یہ فیس بک میٹاورس میں چینج ہو گیا؟ دنیا تو بظاہر چیز نظر آ رہی ہے کہ دنیا جا رہی ہے ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز, رائٹ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جانکاری اور معلومات لینا اس فیلڈ سے متعلق اچھی بات ہے, لیکن یہ ہر کوئی اس فیلڈ کو پرسو نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. یہاں پہ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, یہ آرگینک فارمنگ کام کر رہے ہیں, اوہ دیٹس گڈ, اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. اپنے کیٹلز, اپنے ہارسز, سب کچھ انہوں نے رکھا ہوا, اپنا فارم ہاؤس ہے. زبردست, سر سمجھے, ہر کوئی اس سائڈ پہ نہیں جا سکتا. بالکل, پوائنٹ از یوتھ کو پہلے یہ سمجھنا کہ کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ انٹرنیٹ معلومات سے بھرا پڑا. ایگزیکٹلی, جائیے اور گوگل ٹرینڈز دیکھیے اور 1 مہینے کا ٹرینڈ نکال کے دیکھ لیجیے کسی بھی ملک کا, آپ کی دسترس میں ہے کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں جب بڑا ہو رہا تھا, جب جوان ہو رہا تھا, رائٹ, رائٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1995-96, میں بی کام کر رہا تھا, رائٹ, سیکنڈ ایئر میں تھا 95 میں. سر مجھے کیوروسٹی تھی کہ یہ جو ونڈوز آ گئی ہے 95, اور یہ دنیا جو ہے یہ پیسہ کمانا شروع ہو گئی, اور ڈاٹ کام جو ہے وہ ببل جو ہے وہ بالکل ہونا ہائی ہے. لوگ ویب سائٹس بناتے ہیں, لوگ سافٹ ویئر بنانا شروع ہو گئے ہیں, پیسہ کمانا شروع ہو گئے ہیں. وہ کیوروسٹی کریٹ کرنے کے لیے معلومات تو دینا. ایگزیکٹلی, اے آئی از اے ریالٹی. رائٹ, معلومات دینا شروع کر دیں. سب سے پہلے فیملی اگر ایجوکیٹڈ ہے تو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر لیں, رائٹ, وہ ویل ورسڈ ہو نا, پہلے اس کو سمجھتے, انہیں پتہ ہے کمپیوٹر ہے کی چیز. جی بالکل, اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم, جہاں پہ وہ دن کے 8-9 گھنٹے خرچ کرتا ہے, اسپینڈ کرتا ہے. رائٹ, اگر اس کا استاد اتنا نالج سے اکوپ ہے رائٹ, تو وہ اس کو پاس آن کرے گا along side دی سلیبس, جو کہ سلیبس تو کرنا ہی کرنا ہے کور, اس نے سلیبس کور کرنا ہے. رائٹ, سلیبس میں جدت آنی چاہیے, پر سلیبس کور کرنا ہے. تعلیم بہت ضروری ہے, ڈگری بہت ضروری ہے, اس میں جدت آنی چاہیے. اب وقت آ گیا کہ اس انڈسٹریل ریولوشن کے مرون منت جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اب ٹیک ریولوشن کے بعد کا ایجوکیشن سسٹم بن جانا چاہیے. پرانی باتیں ابھی تک چلی جا رہی ہیں, لیکن جب گھر والے پیرنٹس خاص طور پہ اپنے بچوں کو اچھا نالج شیئر کر لیں گے, استاد اساتذہ اکرام اگر وہ ویل equipped ہوں گے with the knowledge, they'll be able to pass that knowledge to their students. And then the mainstream television, لو جی ابھی صرف خیالی پلاؤ چل رہا ہے میرے آپ کے بیچ میں. ایگزیکٹلی, آپ مجھے بتائیں نا کتنی دیر لگے گی یہ سب پیراڈائم شفٹ لینے میں. ایگزیکٹلی, پھر چاہے وہ اے آئی کی طرف جائے جو اس کا رائٹ ہے, نہیں ہے تو اگر وہ آج بھی کریٹو کام کر رہا ہے اور وہ اچھی اسکیچ بنا لیتا ہے, اچھی پینٹنگ بنا لیتا ہے, آج بھی 7 کین نکلیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, ہم نے ابھی یہ دنیا کے فیوچر کی تو بات کر لی, آپ کے اپنے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فی الحال تو آپ کو یہاں سے نکالنا ہے. اس کے علاوہ جو اگلا میرا فیوچر پلان وہ یہ ہے کہ نہیں مذاق کر رہا ہوں یار, نہیں آج پہ آپ نے بڑے ہم نے نکلنا بھی کوئی نہیں. آپ نے ٹھیک ٹھاک آج مجھے باؤنسر, میں کہا جی وہ
نارمل سوالات میرے سے کیا ہوتے ہیں, سر آپ نے کام کیسے اسٹارٹ کیا, سر بچے کہہ رہے ہیں فائیور پہ آرڈر نہیں آ رہے, سر فری لانسنگ کا کام کیسے حاصل کیا جاتا ہے, تسی تو بالکل آئے دوسرے موڈ وچ. بٹ گڈ کوسچنز, آئی لائک دی انرجی. نیکسٹ ایئر اسٹارٹنگ فرام 1 جنوری زندگی صحت رہی انشاءاللہ, تو I'm going to talk about work chest. I'm going to take this baby of mine to all over the world. اور میں انٹروڈیوس کروں گا ایز اے فری لانس مارکیٹ پلیس دیٹ ہیز دا ٹیلنٹ آف پاکستانی فری لانسرز. وی آر اویلیبل ٹو بی ہائرڈ, اور پلیز ہمارے ملک میں آئے اور انویسٹ کریں. کیا بات ہے. تو یہ پھر یونیکارن بھی بنے گا انشاءاللہ. دیٹس گڈ. اچھا سر, ماشاءاللہ ویسے آپ نے جتنے بھی نعرے دیے نا اس قوم کو, آپ کے وہ تمام کے تمام مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب گئے ہیں. جس پلیٹ فارم پہ آپ گئے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ کنیکٹڈ جو آپ نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے, میں تو کہوں گا کہ شاید تحریک پاکستان کے بعد یہ سب سے بہترین موومنٹ ہے جس کا تمام پاکستانیوں کو پورا پروگرام ہے مجھے یہاں سے اٹھوانے پاکستانیوں کا ایسا ہونا چاہیے. تو دیکھنے میں سر یہ آتا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستانیوں کی, وہ میکسیمم آف دا پاپولیشن از لیونگ ان دا رورل ایریاز, دیہاتوں میں وہ رہ رہے ہیں بیچارے. تو وہ آپ کی اس لیٹ کنیکٹڈ پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس کا ایسا نہیں بن سکتے. وہ بنے گا نا جو اسلام آباد میں رہتا ہے, جو پشاور میں رہتا ہے, جو کراچی میں رہتا ہے, جو لاہور میں رہتا ہے, جو بڑے بگ سٹیز میں رہتا ہے. تو اس مسئلے کو, اس پرابلم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, ان لوگوں کو بھی کوئی کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ چونکہ آپ نے حکومت سے تو یا جتنی بھی اتھارٹیٹیو باڈیز ہیں ان سے نہ تو کبھی آپ نے امید لگائی ہے, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو امید ہے ان سے. تو بیڑا تو آپ نے اٹھا لیا, تو لیجسلیشن کا بس, رائٹ, فیسیلیٹیشن کا, ٹھیک ہے. تو باقی لوگ خود اپنی, تو یہ بیڑا بھی آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا. تو اس کو مجھے نہیں اٹھانا پڑے گا, رائٹ, یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اٹھا سکتے ہیں. لوگ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں, کسی کو بیڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں جب سسٹمز کریٹ ہو, ہمارے اوپینین لیڈرز ہیں مطلب اس پوری سوسائٹی کے یا پورے اس انوائرمنٹ کے, مطلب ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. میں آسان حل بتاتا ہوں نا. کسی کو کچھ بیڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں, کسی کو کسی چیز کا ٹھیکہ لینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, لوگ امپاور ہوئے, سسٹمز کریٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, پارٹنرشپس بن گئی. ایک ذہن میں رکھیے گا, دو آپ کو فلپ سائڈ بتاتا ہوں. ایک تو ہر کوئی ٹیک کا کام نہیں کر سکتا, ضروری تو نہیں ہے نا, کرنا چاہیے لیکن نہیں کر سکتا. ایک فکس مائنڈ سیٹ ہو از ورکنگ 9 to 5 ایز اے ہینڈز ڈاؤن اکاؤنٹنٹ وڈ پروبلی پریفر اسٹیئنگ ہینڈز ڈاؤن. اب 50 سال میں نہیں بدلا, اب کیا بدلے گا, بس بدلنا چاہیے. میں بار بار بول رہا ہوں. یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ جس طرح سسٹمز کریٹ ہونا شروع ہو گئے نا, تو جاب اپرچونیٹیز نہیں نکلیں گی. پاکستان میں ایک کمپنی ہے, میں کل پرسوں انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس کے کوئی 1000 امپلائیز ہیں, ٹیک کمپنی ہے. اب سارے 1000 امپلائیز تو کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپرز, انجینئرز نہیں نہ ہوں گے. تو اس طریقے سے جب ادارے بننا شروع ہو جائیں گے, ان کا قیام ہوگا, تو بہت ساری ملازمتیں نکلیں گی. یہ ہوگی ٹیک فیلڈ سے ریلیٹڈ. ان اداروں کا بننا بہت ضروری ہے, اور وہ راتوں رات نہیں بنیں گے. ٹیبل پہ 3 لوگ بٹھائیں, علم والا, تجربے والا اور نالج والا, نا پیسے والا. مین بندہ چھوڑ گیا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, عقل مند کافی ہیں, تمہیں پتہ ہے. تو اس کے بعد جناب علی, اس کے بعد جناب علی, وہ جب یہ ادارے بننا شروع ہو جائیں گے, جب سنرجیز اینڈ پارٹنرشپس بنیں گی, تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے رورل ایریاز کا. کیونکہ یہ لوگ پھر شہروں کا رخ کریں گے, پھر باہر کی انویسٹمنٹس آئیں گی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور رورل ایریاز کو بھی ایکسپلور کریں گے, بیکاز زمین سستی, اور سولر گرین انرجی لگائی جا سکتی ہے. وہاں پہ ادارہ بلڈ کرنا, اس کی جو کاسٹ ہے وہ ریلیٹیولی ایزی ہے اگر وہاں کے لوگوں کو امپاور کیا جائے. اچھا, پھر ٹیک کی دنیا سے باہر نکلتے ہیں نا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. آرگینک, سب نے تو یہ نہیں کرنا. آرگینک فارمنگ ہے, اسمال انڈسٹریز ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں, یہ اینٹیں بنانے والی ہو گئیں. یا اگر آپ آرگینک فارمنگ کی بات کرتے ہیں, اس کی کیا نام ہے اس کا, PakAnimals.com, وہ ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ آرگینک بات, آپ سے کچھ نہیں ہوتا, وہ مرغیاں ہی پال لیں, ان کے انڈے, اور آگے پھر ایک بڑی مشہور ایگزامپل. People need to realize that they need to have a business oriented mind for them to be able to get started with something. جب وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے نا, جو نہیں دیا جا رہا اس کو تھرو مین اسٹریم میڈیا, ٹیلی ویژن, ریڈیو, تھرو
education systems, right, through family environments. एक fixed mindset, एक किताब है Rich Dad Poor Dad. right, अब जब माइंडसेट ही यही है वालिद साहब का कि मैंने सुबह हुई शाम हुई ज़िंदगी तमाम हुई और मैंने नौकरी किया तो मेरे बच्चे भी नौकरी करेंगे. वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, वो फिक्स माइंडसेट है. ग्रोथ माइंडसेट ये है कि मैंने सारी उम्र ऐसे नहीं रहना कि मैं पे चेक टू पे चेक नहीं रहूँगा. exactly, खुदा ना खास्ता व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली. right, I should have money to pay for Exactly. for the medical expenses. That is growth mindset जो आगे आपको लेके चल रहा होता है. वो उसके बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है. exactly, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फिक्स माइंडसेट को कंफ्यूज ना कीजिएगा जॉब माइंडसेट. right sir, बहुत अच्छे लोग हैं जॉब करते करते, ये जो हमारे अभी थोड़ी देर पहले हम एंकर पर्सन की बात करते जॉब ही करते हैं ना. जी जी बिल्कुल, हाँ अच्छा, और बात, अब सबका यूट्यूब चैनल बन गया, वो अच्छी बात है. कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर वही काम जो उन्होंने टेलीविजन पे लगाया हुआ था, वही काम उन्होंने, वही टॉपिक, हाँ वही चीज, सेम वही चीज उठा के, खुदा बस बेहतर करे. क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एजुकेट करें कौम को, राइट, अवेयरनेस रेज करें rather than just giving out the news. राइट, बड़ा फर्क है जी न्यूज़ में और अवेयरनेस और Exactly. और इंफॉर्मेशन और में नॉलेज में और ना, ये बड़ा फर्क है. वी नीड टू प्रिपेयर अवर किड्स फॉर टुमारो. नहीं तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, और डर ये है कि ऐसा ही ना चलते रहें. सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं कि सारों ने कंप्यूटर ओरिएंटेड बिजनेसेस ही करने हैं. राइट, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए. एक अंडे से क्या किया जा सकता है, जी बिल्कुल, एक मुर्गी से, अच्छा वो अंडे और मुर्गी का जो तो कोई हर्ज नहीं है उसको अडॉप्ट करने में. क्योंकि देखा जाए ना, अभी हमारे पास कोई देखा जाए, अगर मैं लैंड की बात करूं पाकिस्तान की, तो वो तकरीबन कोई 79 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास लैंड है. और जो अभी हमारे पास 22 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है, वो जस्ट एग्रीकल्चर मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इसके ऊपर. तो काफ़ी सारे, आप अगर यहाँ से Meanwhile, someone like me is sitting behind the screen. यार ये है कौन जिसको कह रहे हैं आप बेहतर बता सकते हैं, आप बेहतर बता ये है कौन जो स्क्रीन में नहीं है और उस पे उतनी देर से इशारे किए जा रहे हैं. ये तस्वीर ले लीजिएगा, ये हम डाल देंगे बीच में. तो अगर मतलब आप गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक ट्रैवल करें तो आपको ज़मीनें जो हैं वो खुली मिलती हैं बहुत ज़्यादा. तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है. रेडी टू बी यूटिलाइज्ड. राइट, ठीक है सर, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? ना बाबा मेहरबानी. ओ बस ठीक है आगे बस टेक इंटरव्यू है, गोश्त इंडिया को छोड़ा, एंड करें इसका, ड्रॉप इट, एंड करो इसका, एंड टेक पे करें कि कैसे अच्छा ठीक है. लोग स्किल्स, अच्छा लोग स्किल्स क्यों नहीं सीखते सर, इस पे आओ 2 मिनट. ठीक है, इसको फिर थोड़ा हम कंपेयर कर लें एजुकेशन सिस्टम के साथ. हाँ, बल्कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर मेरे पास. अल्लाह अकबर. असल में पिछले दिनों ये न्यूज़ आपके सामने से गुजरी होगी कि वाह जी वाह, खिलाएंगे तो पता लगेगा ना, ऐसे थोड़ी. ये IBA ने सर, IBA सखर ने ना एक नहीं वो ईमेल वार्निंग दी थी. देखो पाकिस्तानी कौम पिछली न्यूज़ तक रहती है, अगली न्यूज़ तक नहीं जाती. नहीं, मैं उसको अगले दिन उसने उसको रेक्टिफाई कर दिया. राइट, इसकी रेक्टिफिकेशन नोटिफिकेशन के थ्रू आई है. अच्छा कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मना किया था, लेकिन इनको करेक्ट किया. IBA की पॉलिसी नहीं है. राइट, IBA को एवं लताड़ दिया सबने. ਉਹ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? राइट, ठीक है सर. तो इसको हम इसी तरफ ले आए कि किस तरह स्किल सीखें वो, या किस तरह करना चाहिए इस क्वेश्चन को, आप मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या. हाँ पूछें बस मैं कर लूँगा कवर. ठीक है सर. अच्छा सर, जो नॉर्मली हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मतलब ख़ास कर मैं गिनूंगा FSC तक तो शायद बच्चे को नहीं छेड़ना चाहिए उसको. मेरा ख़ुद भी ये मानना है, मेरे अपने भी जो बहन भाई हैं उनको मैंने लिमिटेड किया हुआ है कि FSC तक तो तुम सोचो भी ना कि तुमने पैसे कमाना है. ठीक है, FSC के बाद तुम जब जाओगे अपनी एजुकेशन के अंदर, चूँकि मैं समझता हूँ कि ये जो 4 साल एजुकेशन है, इसको मेरे ख्याल में तो 2 साल में ईजिली कंप्लीट किया जा सकता है. मैं अपना खुद जो सर मैं ऑनलाइन अर्निंग में आया था ना, इवन हालांकि हमारी फैमिली इस्लामाबाद में थी और मेरी यूनिवर्सिटी भी इधर ही थी, तो मैंने हॉस्टल करवा लिया ये सोच के कि यार इंजीनियरिंग है तो बड़ी टफ स्टडी होगी, बड़ी सिफारिशें डलवा के जनाब मैंने हॉस्टल करवा लिया. 1-2 दिन मैंने गुजारे और जब लेक्चर्स मैंने लिए, मैंने कहा यार ये तो बड़ा चिल सीन है,
تو اس کے بعد مجھے لگا کہ یار میرے پاس تو بہت زیادہ فری آورز ہیں اور میں کیوں نہ اپنا کوئی آن لائن کام کر لوں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے ایک آن لائن کام اسٹیبلش کیا اور ابھی وہ چل رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو نئی یوتھ ہے, ٹھیک ہے آپ تو بڑا سکھاتے ہیں لوگوں کو یار کہ اسکل سیکھو, سیکھنا سکھاؤ, ٹھیک ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس طریقے سے نہیں آ رہا ہے. اگر ہم ایک اسٹیمیٹ لگا لیں نا کہ ہمارے جو یونیورسٹیز کے اندر نوجوان انرولز ہیں اور کتنے فری لانس فورس ہمارے پاس ہے, تو میرے خیال میں اگر ساری اسکل سیکھنا شروع کر دیں تو ہم نمبر 1 پہ آ جائیں گے. ابھی ہم آئی تھنک سو کہ 4تھے نمبر پہ ہیں سروسز دینے میں. تو کیا سمجھتے ہیں سر آپ, مطلب یہ جو لوگ نہیں آ رہے اسکلز کی طرف ان کو کیسے لایا جائے؟ میری تو کہانی ادھر ہی رکی ہوئی ہے. مین اسٹریم ٹیلی ویژن کو کام پہ لگائیں, رائٹ, ان کو کیا سکھا دیں, انہیں یہ بتا دیں جائے اسکل سیکھو. مجھے آپ نے صرف بتانا ہی ہے نا. میں کہ آپ کے خیال میں یونیورسٹی کالجز میں جب جا رہا ہوں تو میں ان کو آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں اسکل سکھا کے آتا ہوں. بھئی آپ کانفرنسز میں جاتے ہیں, آپ 1 گھنٹے میں کسی کو اسکل سکھا کے آتے ہیں کیا؟ آپ اس کو مائنڈ سیٹ دے کے آتے ہیں. رائٹ, یہ مائنڈ سیٹ لے لو, تم اپنے راستے پہ گامزن ہو جاؤ. وہ مائنڈ سیٹ مین اسٹریم ٹیلی ویژن کو دینا پڑے گا رائٹ, کہ انٹرنیٹ از اے ریالٹی. رائٹ, لیکن مین اسٹریم ٹیلی ویژن نے جس وقت یہ کام کر لیا, جو کہ یہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پہ پالیٹکس بکتی ہے نا, تو یہ آپ دیکھیں آدھے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. لوگوں کو ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلس پہ جانا ہے. ایک انٹرنیٹ بیسڈ اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے کہ اس کو اسکل بیچنے سے میں پیسے کما سکتا ہوں. رائٹ, اب وہ ہر قسم کی اپرچونیٹی کا ہر قسم کا پرائس لیبل ہے. ایگزیکٹلی, بھئی اگر میں ڈیٹا انٹری کا کام کرتا ہوں تو مثال کے طور پہ $4 پر آ رہا ہے. میں اے آئی کا کام کرتا ہوں $40 پر آ رہا ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں 8 گھنٹے کر کے $32 کماؤں, جبکہ میں $320 کما سکتا ہوں 8 گھنٹے کام کر کے ایگزیکٹلی, اے آئی کا سروسز دے کے. سو ایمرجنگ ٹرینڈنگ اسکلس کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے کہ جب ٹائم ہی اسپینڈ کر رہے ہو, سیکھ ہی رہے ہو, وہ بڑا سیکھ لو یار, بڑا سیکھ لو کچھ. اویئرنیس, آگاہی, مائنڈ سیٹ. ایگزیکٹلی. جی تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ سر کا کھانا بھی تیار ہے جو کہ میرے خیال میں ٹھنڈا ہو چکا ہوگا, لیکن میں تو چاہ رہا ہوں کہ سر کے ساتھ مزید اس طرح بات چیت کا سلسلہ جاری رہے, لیکن یقیناً آپ لوگوں نے اس پوری ایپیسوڈ کو سننا بھی ہے. تو اپنے میزبان, اس سے پہلے آپ نے ایڈٹ بھی کرنا ہے. میرے تے نہ پاؤ, اپنے آپ پہ آؤ. اپنے میزبان حمزہ طاہر کو اسی سر کے جوک کے ساتھ اجازت دیجیے. ملتے ہیں کسی نئے مہمان, کسی نئے موضوع کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. خدا حافظ.